محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز، میری پیاری خواتین، آئیے گا آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اکثر لوگ یوں سمجھیے گا کہ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں، جیسے مان لیجیے کہ ہم سجدے میں گئے، ایک سجدہ ہم نے کر لیا، پھر اس کے بعد میں جو ہم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو دونوں سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھا جاتا ہے نا، جسے جلسہ بھی کہتے ہیں، تو اس بیٹھنے کے وقت میں کون سی دعا پڑھتے ہیں لوگ، سمجھے، اور اس دعا کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے، یہ پوری بات اس ویڈیو کے اندر آپ کو انشاءاللہ آج میں بتاؤں گا۔ اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا حدیث پاک کے حوالے سے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ چار چیزیں مل گئیں، سمجھے، جسے یہ چار چیزیں مل گئی تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اسے دنیا کی بہت بڑی دولت مل گئی اور آخرت کی۔ اب کون سی دولت ملی، ساری چیزیں انشاءاللہ آج میں اس ویڈیو کے اندر کلیئر کروں گا۔ تو وہ چار چیزیں کون کون سی ہیں وہ آپ ویڈیو کے لاسٹ میں سنیں گے، جو اللہ کے نبی کی حدیث میں نبی آپ کو پڑھ کر کے سنائی۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں کون سی دعا پڑھتے ہیں، سمجھے۔ حدیث پاک ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ گناہ گار ہوگا، لیکن جو بندہ اس دعا کو پڑھ لے گا اسے بہت کچھ ملے گا۔ کیا کیا ملے گا وہ بھی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ جب آپ دونوں سجدوں کے بیچ میں، جیسے آپ نے سجدہ کر لیا، پھر آپ بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد میں دوسرے سجدے میں آپ جائیں گے تو اس سے پہلے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، سمجھے، یہ پوری دعا ہے، یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے۔ اب اس کا ترجمہ اور سماعت کر لیں کہ یہ دعا کیوں پڑھی جاتی ہے اور اس میں ہم نے کیا مانگا ہے۔ تو اللہم اغفر لی، بندہ کہتا ہے اے پروردگار تو مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے۔ وارحمنی، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما۔ وہدنی، اے مالک و مولا تو مجھے ہدایت دے۔ وعافنی، اے پروردگار تو مجھے عافیت دے۔ وارزقنی، اے مالک و مولا تو مجھے رزق عطا فرما۔ تو بندہ یہ دعا مانگتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ سنت اور فرض اور نفل میں بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ جیسے مان لیجیے گا آپ 4 رکعت نماز سنتیں پڑھ رہے ہیں یا 2 رکعت نماز سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو ان دونوں سجدوں کے بیچ میں ہم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ سنتوں میں، نفل نماز میں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز میں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور امام صاحب اس دعا کو نماز پڑھاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا امام صاحب کے پیچھے جو مقتدی نماز پڑھتے ہیں اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو اس وقت میں مقتدی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی آپ ذرا توجہ سے سنیں۔ تو دیکھیے گا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر مقتدی تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھے، مقتدی اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں سجدوں کے بیچ میں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، دونوں سجدوں کے بیچ میں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے وہ فرض نماز ہو یا سنت نماز ہو یا نفل نماز ہو۔ اور اگر آپ امام صاحب کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اب اگر دونوں سجدوں کے بیچ میں اس دعا کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اس دعا کو مت پڑھیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام صاحب کی متابعت کر رہے ہیں، امام صاحب کے تابع ہیں، اور اگر آپ اس دعا کو دونوں سجدوں کے بیچ میں پڑھیں گے تو اس سے تاخیر لازم آئے گی، تو اس لیے آپ امام صاحب کے پیچھے نہ پڑھیں۔
اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ امام صاحب اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں جب نماز پڑھا رہے ہوں تب۔ تو دیکھیے گا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ امام صاحب مقتدیوں سے ذکر کر دیں کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں اس دعا کو پڑھتا ہوں۔ اگر مقتدیوں کو گرا نہ گزرے، اگر مقتدیوں کو بھاری نہ لگے، سمجھے، اگر مقتدی اس سے الکسائے نہیں تو امام صاحب پڑھ سکتے ہیں، اور اگر مقتدیوں کو اس دعا کے پڑھنے سے گرا گزر رہا ہے تو پھر دعا کو نہ پڑھیں، سمجھے۔ اب اگر امام صاحب اس دعا کو پڑھ رہے ہیں، مقتدی راضی ہیں تو کوئی کراہت نہیں ہے، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر مقتدی بھی پڑھ سکتے ہیں، جب امام صاحب پڑھ رہے ہیں، اتنا وقت تو مل ہی رہا ہے، امام صاحب تو پڑھ ہی رہے ہیں، مقتدی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ حکم جب ہوگا جب دونوں طرف سے راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر امام صاحب تو دل کر رہا پڑھنے اور مقتدی راضی نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھنے کا حکم ہے، سمجھے۔ اب آئیے گا آگے چلتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ 4 چیزیں مل گئیں تو اسے دنیا اور آخرت کی بہت بڑی دولت مل گئی۔ اب وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، شکر کرنے والا دل۔ جیسے مان لیجئے گا آپ ہر حال میں، جس حال میں بھی آپ کو اللہ رکھے، چاہے وہ پریشانی کا معاملہ ہو یا دشواری کا معاملہ ہو، کوئی مصیبت آپ کے اوپر آ گئی ہو اور بہت زیادہ آپ تنگ دستی میں چل رہے ہوں یا خوشی میں ہوں، ہر حال میں آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور جو بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں جسے مل گئی دنیا اور آخرت کی، اسے بہت بڑی دولت مل گئی۔ نمبر 1، شکر کرنے والا دل، سمجھے، شکر کرنے والا دل۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اسی زبان سے گالیاں بکتے ہیں، اسی زبان سے دوسروں کو تکلیفیں دیتے ہیں، اسی زبان سے لوگ جو ہے یہ شراب بھی پیتے ہیں، اسی زبان سے لوگ جو حرام بھی کھاتے ہیں، اور اسی زبان سے لوگ دوسروں کی چغلیاں کرتے ہیں، اسی زبان سے لوگ برائیاں کرتے ہیں، اسی زبان سے لوگ جو ہے کلمہ کفر بھی بولا کرتے ہیں، جس سے کہ انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، سمجھے۔ تو ایسے لوگ بھی اسی دنیا کے اندر ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو اسی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اسی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں، اور اسی زبان سے وہ جو ہے دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ پاک فلاں کو بخش دے، اے اللہ پاک فلاں بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما دے، اے پروردگار فلاں بندہ قرضے میں پھنسا ہوا ہے اس کا قرضہ ادا فرما دے۔ تو اس طریقے سے اسی زبان سے لوگ نیک بھی کام کرتے ہیں اور اسی زبان سے لوگ برے کام بھی کرتے ہیں۔ تو لکھا ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، جسے یہ 4 چیزیں مل گئیں اسے ساری چیزیں مل گئیں۔ پہلی شکر کرنے والا دل، اور دوسری چیز اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ نمبر 3، مصیبت کے وقت صبر کرنے والا بدن، صبر کرنے والا بدن۔ اگر کسی آپ مصیبت میں پھنس گئے، کوئی آپ کو مار رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، سمجھے، تو تم ہر وقت جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور صبر کرتے رہو، اور صبر کا پھل ضرور ملتا ہے، صبر کا پھل ضرور ملتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ ہے مصیبت کے وقت صبر کرنے والا بدن۔ نمبر 4، ایسی بیوی جو نہ اپنے شوہر کے مال میں خیانت کرے اور جو نہ اپنی عزت اور اپنے شوہر کی عزت میں خیانت کرے، سمجھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر شوہر بیوی کو چھوڑ کر گھر سے باہر چلا گیا تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کی بھی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر گھر نہیں ہے تو کسی غیر مرد کو اپنے گھر نہ آنے دے، اگر شوہر گھر نہیں ہے تو وہ کسی غیر مرد سے میل جول تعلقات نہ کرے، اگر شوہر گھر نہیں ہے
تو اپنے شوہر کی بھی عزت کرے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے مال کی بھی، اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اپنے شوہر کے مال کی جو دولت ہے اور جو وہ روپیہ پیسہ دے کر کے گیا ہے اس میں وہ خیانت نہ کرے، اسے حفاظت کے ساتھ رکھے اور غلط کاموں میں استعمال نہ کرے۔ تو یہ پوری بات ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہو تو اسے آپ دوسرے لوگوں کے بھی ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے سمجھ کر، اسے سن کر نصیحت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔